عورت اپنا خیال اس وقت تک ہی رکھتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی. اور یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتی ہیں جس میں چاول، چینی، چاکلیٹس، مٹھائی، یہ سب چیزیں جتنی ہو سکتی ہیں آپ اوائڈ کریں. شوگر جو ہے اس کا بہت زہریلا افیکٹ ہوتا ہے دماغ کے اوپر. ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز ضروری ہیں. پھر سے آپ کا جو بلڈ فلو ہے، جو دوران خون ہے آپ کے ذہن میں جو جا رہا ہے، جو برین میں جا رہا ہے، وہ بڑھے گا اور اس سے آپ کی ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوگی یہ چیز. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر صوفیہ کریم ہے. آئی ایم اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ اور میں زیادہ تر یو کے میں پریکٹس کرتی رہی ہوں. آئی ایم اے ممبر آف دا رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ یو کے. میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا میں اپنی پیاری بہنوں کو ایڈریس کروں اور کچھ تجاویز شیئر کروں کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا وہ کیسے خیال رکھ سکتی ہیں. عورت کو اللہ نے بہت اسپیشل طریقے سے بنایا اور بہت اہم مقاصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہاں پر میں نے ہمارے یہاں دیکھا ہے کہ عورت اپنا خیال اس وقت تک ہی رکھتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی. جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہے. پھر اس کو ہوتا ہے کہ اب میں نے بچہ سنبھالنا ہے، گھر سنبھالنا ہے، نوکری کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ترجیح دینی چھوڑ دیتی ہے. اپنا خیال اسی طرح ہی رکھیں جیسے آپ پہلے رکھتی تھیں، اور اگر نہیں بھی رکھتی تھیں تو شادی کے بعد اور زیادہ خیال رکھنا شروع کریں، کیونکہ آپ کے پاس اور زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں اور آپ کے جسم اور ذہن پہ زیادہ دباؤ پڑے گا، کیونکہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کی رسپانسبلٹیز اور اتنی زیادہ اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز اٹھا کے پھر رہی ہیں. تو یہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں آپ خیال رکھ سکتی ہیں. ان میں سے نمبر 1 جو ہے اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. فزیکل ہیلتھ میں آپ کی غذا آ جاتی ہے، آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے. غذا میں آف کورس ہم لوگ روٹی ہمارا ایک بہت ہی اسٹیپل سا غذا ہے. روٹی اور چاول کے بغیر ہم لوگ اپنا کھانا کمپلیٹ نہیں سمجھتے. کھائیں، آپ روٹی کھائیں، چاول کھائیں، آلو کھائیں، مگر میرے خیال میں اس میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی ہی کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. عورتوں کو بھی بہت زیادہ پروٹین کی بلکہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی اس دوران جب ماہواری آ رہی ہو. تو پروٹین از ایز امپورٹنٹ فار اے وومن ایز اٹ از فار اے مین. تو آپ اپنی پروٹین کی انٹیک جو ہے وہ زیادہ رکھیں، سبزیوں کی انٹیک زیادہ رکھیں. اس سے نہ صرف آپ کی انرجی لیولز بہتر ہوں گے بلکہ آپ کی اسکن میں گلو آئے گی. آپ اچھا کھائیں گی تو آپ کی اسکن میں بھی ریفلیکٹ کرے گا. کیلوریز جو ہیں جو آپ غذا کنزیوم کر رہی ہیں اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ ہر چیز ایک ماڈریشن میں ہو، ایک خاص مقدار میں ہو. کسی چیز کا زیادتی ہونا اسلام میں بھی منع ہے اور ویسے بھی جسم کے لیے بھی وہ کارآمد نہیں ہے. تو میٹھا زیادہ نہ کھائیں. اور یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتی ہیں جس میں چاول، چینی، چاکلیٹس، مٹھائی، یہ سب چیزیں جتنی ہو سکتی ہیں آپ اوائڈ کریں. شوگر جو ہے اس کا بہت زہریلا افیکٹ ہوتا ہے دماغ کے اوپر. جتنا اس کو اوائڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنے برین کو انجری سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ شوگر ایکچولی کین کاز انجری ٹو یور برین. ہیلدی کھانے سے برین ہیلدی رہتا ہے. برین ہیلدی رہے گا تو آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ کو سنبھال سکتے ہیں. فزیکل ہیلتھ میں غذا کے علاوہ ایکسرسائز کا بہت رول ہے. اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ او جی میں باڈی بلڈنگ تو نہیں کر سکتی، میں کوئی آدمی تھوڑی ہوں کہ میں ڈمبل اٹھاؤں اور میں مسلز ڈیولپ کروں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کرنا جتنے آدمیوں کے لیے. آف کورس آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کریں، مگر وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کی بونز اسٹرینگتھن ہوں گی، آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی. عورتوں کی ہڈیاں بہت پرون ہوتی ہیں کمزور ہونے میں. ایک تو ہمارے ہارمونل چینجز کی وجہ سے، پریگننسی کی وجہ سے، مینوپاز کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمزور ہونا زیادہ ان کو رسک ہے بنسبت آدمیوں کے. تو ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز ضروری ہیں، کارڈیو ویسکل ایکسرسائزز ضروری ہیں، اور ان ایکسرسائزز کے تھرو پھر سے آپ کا جو بلڈ فلو ہے، جو دوران خون ہے آپ کے ذہن میں جو جا رہا ہے، جو برین میں جا رہا ہے، وہ بڑھے گا اور اس سے آپ کی ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوگی یہ چیز. ایموشنلی آپ اپنا خیال کیسے رکھ سکتی ہیں؟ آئی تھنک ہم لوگ ایز ویمن سوچتے ہیں کہ ساری دنیا کا بوجھ ہم نے اٹھانا ہے اور ہم اپنے لیے ٹائم کبھی ہی نہیں نکالتی. تو آپ نے آج کل وہ ایڈ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ جو وہ کہتی ہیں کہ سارا کام کرتی ہیں، اپنے لیے 5 منٹ نہیں نکالتی ہیں اور اپنے آپ کو بریسٹ کینسر کے لیے نہیں چیک کرتی ہیں. تو میں یہی بات لے کے چلوں گی کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، 40 منٹ نکالیں
مگر اس میں وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، جس سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے رشتے ہیں، خامند کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ ہے، سسرال کا رشتہ ہے، فرینڈز کا رشتہ ہے۔ تو ہر قسم کے انسان بھی ہمیں روز ملتے ہیں، ہر قسم کے انٹریکشنز ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اوائڈ نہیں کر سکتے بہت سارے رشتے، مگر ان چیزوں کو منیمائز کریں جن سے آپ کے ذہن پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے، جو آپ کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کی ذہنی صحت ان کے ارد گرد رہنے سے خراب ہوتی ہے۔ آپ ڈپریس ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں خام خواہ سے، یا آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، یا آپ کو کسی طرح سے وہ ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو ذہنی اذیت جن لوگوں کے ارد گرد آپ کو فیل ہوتی ہو، ان سے آپ منیمل کانٹیکٹ رکھیں اگر کٹ آف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو، تو کائنڈلی مجھے کانٹیکٹ کیجیے، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔